السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے دن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول جانے جانا کی ایپیسوڈ 40۔ لیکن جناب، ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ناولز کی تمام تر ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ چلے میں اسٹارٹ کرتی ہوں جانے جانا ایپیسوڈ 40۔ آپا، میں سوچ رہی تھی کہ روشنی بھابھی کی امی کو بھی تقریب میں انوائٹ کر لیتے ہیں، یوں بھی اس شہر میں ان کا کوئی ہے ہی نہیں۔ صحاب نے ذائشہ سے تائید چاہی جو منہمک سی پارس سے کپڑے استری کر رہی تھی۔ بالکل، بلا لو، اس بہانے ہم لوگ بھی ملاقات کر لیں گے، وہ مسکرا کر جواب دے گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں اور صفی انہیں کارڈ دے آتے ہیں، آپ بور تو نہیں ہوں گی نا؟ صحاب مسکرائی۔ نہیں، میں بور بالکل بھی نہیں ہوں گی۔ ذائشہ دھیرے سے ہنس دی تو صحاب ساجدہ بیگم سے اجازت دے کر سفیر کے ہمراہ روشنی کی امی کے گھر روانہ ہو گئی۔ روشنی حماس کے ساتھ اسکول کے رزلٹ ایونٹ میں شریک تھی۔ اسٹیج پر بچے مختلف قسم کے ٹیبلو اور دیگر پرفارمنس دے رہے تھے۔ وہ بھی دیگر والدین کی طرح نیچے لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ 11 بجنے والے تھے اور انہوں نے 9:30 بجے اسے حماس کی طرف سے یاد دہانی کال کی تھی۔ ذوالقرنین ابھی تک نہیں آیا تھا۔ حماس کا روٹھا روٹھا سا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں ذوالقرنین، میرے حماس کا دل ٹوٹ جائے گا اگر وہ نہیں آیا تو۔ ذوالقرنین دل توڑنے کے ہنر سے ناواقف ہے۔ وہ مختلف سی انگلیاں مروڑتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ ان کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی کہ پاس بیٹھتے ذوالقرنین نے بآسانی سن لی۔ اخاذ گہرے اور گھمبیر لہجے میں جواب دیا تو روشنی چونک سی گئی، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اسٹیج پر کافی ٹائم تک بچے مختلف ٹیبلو پیش کرتے رہے۔ آخرکار رزلٹ کا لمحہ آیا تو روشنی دل تھام کر بیٹھ گئی۔ سامنے پرنسپل پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ کا نام اناؤنس کر رہی تھی اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے پرنسپل کو مائک میں کہتے سنا کہ حماس از دا ٹاپ بوائے آف آور پرائمری سیکشن۔ حماس نے اپنا انعام وصول کیا۔ چند ایک تصاویر کھنچوانے کے بعد اپنی کامیابی کے پیچھے کے راز بتاتے ایک چھوٹی سی اسپیچ دی جس میں سب سے زیادہ ذکر روشنی کا تھا۔ حماس کے آخری لفظوں پر آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کے پیچھے میری بیوٹیفل اور چارمنگ مما کا ہاتھ ہے جو مجھے ٹائم پر ہوم ورک کرواتی ہیں اور مجھے ٹیوٹ کرتی ہیں۔ سو اس انعام کی اصلی حقدار میری مما ہیں۔ آئی لو یو مما۔ وہ دل برداشتہ ہو کر مارے خوشی کے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو پڑیں۔ تقریب ختم ہونے پر جہاں سب بچے اپنے والدین کی طرف بھاگے تھے تو حماس بھی ٹرافی لے کر روشنی کی طرف آیا اور ایک ساتھ دونوں کے گلے لگ گیا، کیونکہ اس کا ایک ہاتھ روشنی کے گرد تو دوسرا ذوالقرنین کے گرد تھا۔ روشنی اس افطار پر بوکھلا گئی تھی۔ دیکھیں بابا، مما روئی ہیں، میں نے اپنی ٹرافی بھی مما کے نام کر دی۔ پھر بھی پتہ ہے مما ایسے ہی روتی رہتی ہیں بہانے بہانے سے، آئی تھنک وہ آپ کو مس کرتی ہیں۔ وہ اداسی سے گویا ہوا تو اس کی بات پر ذوالقرنین کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ روشنی کی پلکیں لرز گئیں۔ وہ پارکنگ میں آ چکے تھے۔ روشنی خاموش تھی۔ ذوالقرنین اور حماس کی باتیں کر رہے تھے۔ پاپا، کیا اب آپ چلے جائیں گے؟ اس کی آنکھوں میں اترتی اداسی روشنی کی آنکھوں میں بھی اداسی بھر گئی تھی۔ ذوالقرنین نے گہری نگاہوں سے روشنی کو دیکھا جس کے انداز و اطوار بدلے سے تھے۔ جانا ضروری ہے، بابا کو بہت امپورٹنٹ کام ہے، پھر ملیں گے چیمپ۔ وہ مسکرا کر اسے گال پر بوسہ دے کر گویا ہوا۔ نو یو چیٹر، آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا، آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ شدید اگریسو موڈ میں سارا غصہ نکال کر وہ دور جا کر ان دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ روشنی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ نے حماس کا نہیں میرا دل توڑا ہے، ہمیشہ اسے بیٹا بیٹا کہتے رہتے ہیں، آج بیٹی کی خواہش نہیں پوری کر سکتے۔ حماس چاہتا تھا کہ اس کے بابا اس کی پوزیشن آنے پر پورا دن اس کے ساتھ باہر گزاریں۔ وہ خفا ہو کر بولی تو ذوالقرنین جو پنجوں کے بل بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا۔ حماس کی مما کیا چاہتی ہیں؟ پہلے وہ بیٹے کے گرد منڈلانے تک نہیں دیتی تھیں اور اب بیٹے سے دور جانے پر مجھ سے خفا ہیں۔ میں اس کشمکش میں الجھ گیا ہوں۔ یقین تو دلا دیں کہ حماس کے ساتھ اس کی مما بھی میرے ساتھ کی خواہش مند ہیں۔ گھمبیر لہجے میں گہری نظروں سے گلابی لان کے پرنٹڈ سوٹ میں دمکتی روشنی کو دیکھتے ہوئے جب سوار کرنے پر آیا تو روشنی کی دھڑکنوں نے اعتدال پر آنا بند کر دیا۔ وہ حماس کو منا کر لے آیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھوٹتی خوشی دیکھ کر وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ذوالقرنین نے گاڑی میں بیٹھ کر ایک بار پھر اس سے استفسار کیا۔ حماس پیچھے بیٹھا ہوا تھا جبکہ وہ خود اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حماس خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں۔
وہ مسکراہٹ دبا کر رخ موڑ گئیں تو ذوالقرنین نے خوشگوار لہجے میں اسے دیکھا اور پھر زور سے ہنس دیا۔ روشنی نے دل تھام لیا، اس کی ہنسی کتنی دلکش تھی۔ پہلے وہ انہیں لنچ کروانے پی سی لے گیا تھا، پھر وہاں سے اس نے ہر وہ جگہ وزٹ کی جہاں کا حماس نے نام لیا۔ اس کی پوزیشن آنے کی خوشی میں اسے اچھی خاصی شاپنگ بھی کروائی۔ حماس اور روشنی نے پہلی بار کچھ مانگا تھا، وہ بھی اس کا ساتھ، تو وہ کیسے انکار کرتا۔ آج کا پورا دن حماس اور روشنی کے نام کر کے جس وقت وہ ڈالمن مال کرپٹن سے نکلنے لگے تھے، حماس ذوالقرنین کے کندھے سے سر ٹکائے اس کی گود میں لٹکا کب کا سو چکا تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ روشنی اس سے دل کی بات کہنا چاہ رہی تھی مگر جھجک آڑے آ رہی تھی۔ ذوالقرنین نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ اسے یونیورسٹی کے وقت سے جانتا تھا، اس کی ہر ادا سے واقف تھا۔ اب بھی جانتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ سو خاموشی سے گاڑی دو دریا کی طرف موڑ دی۔ دو دریا پہنچتے ہی قریبی ریسٹورینٹ میں اس نے ریلنگ کے سائڈ والی میز کا انتخاب کیا تھا۔ سوئے ہوئے حماس کو اپنی گود میں بٹھایا اس نے ویٹر کو مینیو لکھوایا اور پھر روشنی کی طرف متوجہ ہوا۔ میں اور رمیز اکثر یہاں آتے تھے، یہ میری فیورٹ جگہوں میں سے ایک ہے۔ آنسو پلکوں پر ٹھہرائے وہ بولی، روشنی آپ جانتی ہیں کہ اس دن رمیز… میں سب جانتی ہوں ذوالقرنین، مجھے مزید شرمندہ مت کرو۔ یونیورسٹی میں پڑھتے پڑھتے کب دل رمیز کی چاہ کرنے لگا مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ رمیز کے التفات، اس کی بلتی نگاہیں، اس کا انداز فکر اور پوزیسونیس نے مجھ پر اس طرح گھیرا ڈالا تھا کہ میں کبھی تمہاری آنکھوں میں لکھی محبت کی تحریر پڑھ ہی نہ سکی۔ اپنی بارات والے دن تمہارے ہاتھ سے تحفہ وصول کرتے اگر میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ نہ لیتی تو شاید ساری زندگی محبت کا وہ راز نہ پا سکتی تھی جو شاید تم نے دل کے تہا خانوں میں چھپا دیا تھا۔ پتہ ہے ذوالقرنین، دل کو تم سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ رمیز تم سے دوستی توڑ نہیں سکتا تھا اور میں اس دوستی کے حق میں نہیں تھی۔ اندر کہیں ضمیر کا چوکے لگاتا تھا جبکہ میری تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ تمہارا گھر آنا، رمیز سے ملنا اور دیر تک قیام کرنا، ڈنر پر رکنا مجھے کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ پھر رمیز کی ڈیوٹی ٹف ہو گئی تو مجھے تمہارا آنا غصہ دلانے لگا، تم سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگتا تھا تم جان بوجھ کر یہ سب کر رہے ہو تاکہ میں اپنی ازواجی زندگی میں خوش نہ رہ سکوں۔ میں انسیکیور فیل کرتی تھی مگر کبھی بھی یہ رمیز سے نہیں کہہ سکی۔ مجھے پتہ تھا کہ وہ ہرٹ ہوں گے۔ پھر تم سے میں نے دو ٹوک بات کیا، تم نے گھر آنا بند کر دیا۔ مگر اب رمیز کا وہ وقت جو تمہارے ساتھ گھر میں گزرتا تھا وہ باہر گزرنے لگا۔ تمہارے ساتھ نفرت مزید گہری ہو گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا، کمی نہیں آئی۔ یہی وجہ رہی کہ رمیز کی شہادت کے بعد مجھے تم اس کے قاتل لگے۔ مجھے لگا تم نے جان بوجھ کر اسے اپنی جگہ بھیجا ہے۔ تم جانتے تھے کہ یہ مشن بہت خطرناک ہے۔ اسے تم نے راستے سے ہٹایا تاکہ تم مجھ تک آنے کے لیے راہ ہموار کر سکو۔ میں نے تم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ تم نے میری غلط فہمی دور نہیں کی تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ تمہاری محبت تو میں نے نفرت کی نظر کر دی تھی۔ وہ جب بولنے میں آئیں تو بولتی چلی گئیں۔ ذوالقرنین دنگ رہ گیا۔ رمیز کی زندگی میں جتنی محبت مجھے ان سے ملی میں لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ تم میری ذہنی ابتری حالت سے ناواقف ہو۔ جوانی کی دہلیز پر بیوگی کی چادر اوڑھنا کس قدر کٹھن ہوتا ہے یہ کوئی روشنی سے پوچھتا۔ دل اس شخص کو یاد کر کے لمحہ لمحہ تڑپتا تھا۔ اس قدر محبت کرنے والے شوہر کو کھو کر تو پاگل ہونا واجب ہو جاتا ہے ذوالقرنین۔ شاید میں بھی دیوانوں جیسی حالت میں کسی مینٹل اسائلم میں پڑی رمیز کی نام کی مالا جپ رہی ہوتی اگر حماس میری آغوش میں نہ ہوتا تو۔ مجھے معاف کر دو ذوالقرنین، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ تم پر الزامات لگائے، تمہارے ہر بڑھتے قدم کو دھتکارا، تمہاری میرے بیٹے کے لیے محبت پر بھی شک کیا۔ پلیز اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ وہ میز پر سر ٹکائے شدت و گریاں سے رو پڑی۔ ذوالقرنین کے چہرے پر اس کے رونے سے تکلیف دہ اثرات نمایاں ہو گئے۔ اس نے حماس کو ساتھ والی چیئر پر بٹھایا اور روشنی کے نزدیک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ روشنی نے گریجویٹ کے بعد رمیز سے شادی کر لی تھی۔ تعلیم بھی مکمل نہیں کی تھی، وہ محض 22 سال کی تھی۔ اس کی شادی کو 14 سال تھا جب رمیز ایک مشن میں شہید ہوا۔ وہ 26 سال کی حسین و جوان دوشیزہ تھی۔ اتنی سی عمر میں جو دکھ اس نے جھیلے تھے وہ اس کی جان پر بہت بھاری تھے۔ وہ اس کی تکلیف سمجھ سکتا تھا پر محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے روشنی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ روشنی، میرے اور تمہارے درمیان یہ معافی کہاں سے آ گئی؟ تمہیں یاد ہے یونیورسٹی میں غلطی تمہاری ہوتی تھی اور کان پکڑ کر سوری میں کہتا تھا کہ تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ یہ ڈپارٹمنٹ تو خالصتاً میرا تھا۔ روشنی نے چہرہ اٹھایا، رونے سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ لمحوں میں اس نے چہرے کا حشر کر لیا تھا۔ اسے شدید افسوس ہوا۔ تم سوری کہتی ہوئی نہیں بلکہ کہلواتی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ یو نو واٹ روشنی، سوری مجھے کہنا چاہیے۔ شاید میری نظر لگ گئی تمہارے ہنستے بستے گھر کو۔
وہ ندامت سے سر جھکائے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے پست لہجے میں بولا، محبت کرنے والوں کی نظریں نہیں لگا کرتی ذوالقرنین، محبت تو محض ایک نظر کی ہی محتاج ہوتی ہے۔ وہ آنسو صاف کرنے لگی جو بار بار سرخ رخساروں پر بہتے جا رہے تھے۔ کیا ہم آج معافی کھیلتے رہیں گے؟ خاموشی میں اس کی آواز گونجی۔ میں کافی ٹائم سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر اٹس اوکے روشنی، تم اور میں حالات و وقت کی گردش کی لپیٹ میں آئے ہیں، یہاں کسی کا کوئی قصور نہیں، ایوری تھنگ از اوکے۔ ذوالقرنین نے گویا پچھلا سارا قصہ ہی ختم کر دیا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر حماس بچہ ہے، وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتا، وہ آپ کو بابا سمجھتا ہے، میں چاہ کر بھی اسے منع نہیں کر سکتی ہوں۔ اس کی شکوہ کرتی آنکھیں اور باپ کی محبت کے لیے تڑپ مجھے جیتے جی مار دیتی ہیں، اور اب جب کہ وہ آپ سے اس قدر مانوس ہو گیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کیا کروں میں۔ یہ معاشرہ ہے ذوالقرنین، حماس کا آپ کو بابا بلانا مطلب میرے ساتھ نتھی کرنا، لوگ باتیں بنائیں گے، معاشرہ لان تان کرے گا، میں تب بھی جی نہیں پاؤں گی۔ وہ بچہ ان باتوں سے نابلد ہے، کیسے سمجھاؤں اسے؟ وہ ایک بار پھر نمناک لہجے میں گویا ہوئیں، آپ کے سب مسئلوں کا حل میرے پاس ہے۔ وہ گھمبیر لہجے میں سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ کیا؟ وہ مستفسر ہوئیں۔ ول یو میری می؟ ذوالقرنین نے ٹیبل پر پڑے گلاس واس سے ایک سرخ گلاب نکال کر لبوں پر دلکش مسکراہٹ سے جائے اسے پرپوز کیا۔ روشنی ششدر رہ گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آج بھی رمیز سے محبت کرتی ہوں اور دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان کی روح کو کس قدر تکلیف ہوگی؟ وہ سسک اٹھی۔ ایک ماں کے لیے سب کچھ ممکن ہے روشنی، عماس کی طرف دیکھو، اگر ہمارے ایک فیصلے سے وہ مکمل ہوتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ مانتا ہوں یہ فیصلہ تمہارے لیے مشکل ہے، مگر میرے لیے بھی آسان نہیں ہے کسی ایسی عورت کو اپنانا جس کے دل میں کسی اور شخص کی محبت کا بسیرا ہو۔ وہ بہت ضبط سے گویا ہوا تھا۔ روشنی دھک سے رہ گئی۔ زندگی میں یہ پہلا طعنہ تھا جو ذوالقرنین نے دیا تھا۔ نہ معلوم کیوں آنکھیں بھر آئیں، غصے کی ایک شدید ترین لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ تیزی سے آنسو رگڑ کر اٹھی اور حماس کو کندھے سے لگا کر تیزی سے ہوٹل کی سیڑھیاں اتر گئیں۔ ذوالقرنین ششدر رہ گیا۔ جب اپنے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو پیمنٹ کر کے کار کی چابیاں اٹھا کر تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ ٹیکسی رکوا کر ڈرائیور سے بات کر رہی تھی۔ ذوالقرنین نے ایک سرد نظر ڈرائیور پر ڈالی اور روشنی کو بازو سے تھام کر پیچھے کیا۔ دوستی میں اتنی گنجائش تو ہونی چاہیے روشنی کہ ہم ستم کر کے ستم سہ بھی سکیں۔ آپ نے جو میرے دل پر زخم لگائے ہیں اس مقابلے میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میری بات ہی اتنی بری لگ گئی آپ کو کہ میرا ساتھ بھی گوارا نہیں کیا؟ اتنا بے اعتبار سمجھتی ہیں مجھے؟ وہ جیسے غصے کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا۔ روشنی نرم پڑ کر اب نظر جھکائے رو رہی تھی۔ آپ نے مجھے تانا دیا ہے۔ وہ جیسے چیخ پڑی۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ وہ جیسے لمحوں میں ٹھنڈا پڑ گیا۔ گاڑی میں بیٹھیں اور شیر کی کالز آ رہی ہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ روشنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سفر یوں ہی خاموشی سے کٹا تھا۔ میرا پروپوزل برقرار ہے، کیا میں کوئی اچھی امید رکھ سکتا ہوں؟ وہ اترنے لگی تو ذوالقرنین کی بھاری آواز گونجی۔ دل نے گویا رفتار پکڑ لی۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے تیزی سے اندر بڑھ گئیں۔ ذوالقرنین اس کی پشت پر نظر جمائے کتنی دیر تک اسے تکتا رہا، یہاں تک وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مزینہ گھر آ چکی تھی۔ ثروت بیگم نے اس کے صدقے اتارے، کتنی ہی خیرات کی، نوافل ادا کیے۔ خرم کا رویے میں قدرے لچک آئی تھی۔ ثروت بیگم نے شمائم اور دل افروز کو یہ خبر سنائی تو شمائم اتنا خوش ہوئی کہ بس چلتا تو اڑ کر چلی آتی۔ دل افروز بھی بعد میں مزینہ کو مبارکباد دینے کا کہہ رہی تھی۔ مزینہ اور خرم کے رشتے نے جو نیا موڑ لیا تھا، سب کو ہی امید سی ہو گئی تھی کہ اب ان کا رشتہ پہلے جیسا ضرور ہو جائے گا۔ خود خرم بھی اپنی سی کوشش کر رہا تھا کہ مزینہ سے اس حوالے سے بات کرے کہ اس نے جو ڈائیورس پیپرز دیے تھے اب وہ فضول ہی تھے۔ ہاں، ڈیلیوری کے بعد اگر وہ چاہتی تو، مگر اب خرم طلاق کے حق میں نہیں تھا۔ ان سب کی سوچوں کے آگے مزینہ اس خبر پر ساکت و جامد تھی۔ نہ کوئی خوشی نہ کوئی غم، چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر نہیں ملتا تھا، اور خرم کو یہی بات پریشان کر رہی تھی۔ وہ اس کے نزدیک ہی بیڈ پر جگہ بنا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ لحاف ٹانگوں پر ڈالے نیم دراز تھی۔ چونک کر خرم کو دیکھا۔ تم خوش نہیں ہو مزینہ؟ وہ پوچھ رہا تھا یا بتا رہا تھا خود بھی سمجھ نہ سکا۔ لہجہ کس قدر پستی لیے ہوئے تھا۔ پتہ نہیں، کوئی جذبہ محسوس نہیں ہو رہا، شاید اس لیے کہ یہ بچہ میرے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ مزید تمہیں 9 ماہ جھیلنا پڑے گا۔ اگر اس رات تم اپنے نفس کی تسکین کا سامان نہ کرتے تو آج میرے پیروں میں یہ بیڑی نہ ہوتی۔ کس قدر دوغلے ہوتے ہو تم مرد، کتنا تضاد ہوتا ہے تم مردوں کی باتوں اور اعمالوں میں، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو۔ تمہیں مجھے رکھنا ہی نہیں تھا تو بڑھتا کیوں؟ یہ سوال مجھے آج سمجھ آیا ہے۔
وہ تلخی بھرے لہجے میں بولی۔ خرم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ریلیکس، اتنا غصہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ وہ اس کے رخسار سے مس ہوتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتا مدھم لہجے میں کہتا مسکرا کر اٹھ گیا۔ مزینہ اس کے پرسکون لہجے اور نارمل انداز پر سلگ کر رہ گئی۔ اس موضوع پر ہم پھر بات کریں گے، ساری زندگی پڑی ہے۔ الماری سے آرام دہ لباس نکالتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھ کر گویا ہوا تو مزینہ جیسے غصے سے پھٹ پڑی۔ تم مجھے طلاق دینا چاہتے تھے، محض اس بچے کی خاطر جھوٹ مت بولو۔ اب میری پریگننسی کی خبر نے تمہارے ارادے بدل دیے ہیں۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ کیوں میرا صبر آزماتے ہو؟ میں نے محض تم سے محبت کی تھی اور ایک پراسرار زندگی کی خواہش میں تم تک آئی تھی۔ کم سے کم دوسری لڑکیوں کی طرح اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کسی طوائف کا روپ نہیں دھارا، نہ جسم فروشی کی۔ بس صرف اتنی غلطی تھی کہ باعزت طریقے سے سب کچھ حاصل کیا۔ تم نے میری اس غلطی کو گناہ بنا دیا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ جہاں اعتبار نہ ہو وہاں رشتہ قائم نہیں رہتا۔ میں نے کتنی مشکل سے خود کو راضی کیا تھا تم سے علیحدگی اختیار کرنے پر۔ تم کیوں مجھے تڑپا تڑپا کر مار رہے ہو؟ مجھے ایک ہی دفعہ گلا گھونٹ کر یا زہر دے کر مار دو خدارا۔ وہ چیختے چیختے سسک اٹھی۔ خرم تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے خود نے بھیج کر اس کے گرد حصار مضبوط کر دیا۔ بنے تمہارے دشمن، خبردار جو آئندہ الگ ہونے کی یا مرنے کی بات کی تو بے وقوف تھا میں جو تمہیں خود سے الگ کرنے چلا تھا۔ بھلا تمہارے بغیر میں زندہ رہ پاتا؟ قطعی نہیں۔ یہ میرے دل سے پوچھو مزینہ، کتنے ضبط سے وہ فیصلہ لیا تھا؟ وہ بھی نم آنکھوں سے کہتا بار بار اس کے بالوں پر لب رکھتا تھا۔ کیوں کیا ایسا فیصلہ جس سے ہم دونوں ہی تکلیف سے گزرے؟ وہ اس کے چوڑے سینے میں منہ دیے سسک اٹھی تھی۔ اس کے آنسو خرم کشادہ سینے پر گر رہے تھے۔ خرم کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ آج صبح ہی اس کے پاس بلال کی کال آئی تھی جو اسے کہیں باہر ملنے کا کہہ رہا تھا، مگر مزینہ ہاسپٹل میں تھی۔ اس نے صاف انکار کر دیا تو بلال اس کے بتانے پر اسے ہاسپٹل میں ہی ملنے آ گیا تھا۔ اس نے خرم کی ساری غلط فہمی دور کر دی تھی۔ اسے امی کے کارنامے اور مزینہ کی بے وقوفیاں سب بتا دیں۔ خرم تو جیسے ششدر رہ گیا تھا، اس پر گھڑوں پانی پھر گیا۔ وہ تب سے ہی ضمیر کی عدالت میں کھڑا اپنا احتساب کر رہا تھا۔ شکر تھا کہ اللہ نے اسے ایک موقع دیا تھا، ورنہ شاید وہ ہمیشہ پچھتاووں میں گھرا رہتا۔ شک رشتوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ میں نے تم پر شک کر کے رکھے الزامات لگا کر خود کو ہی بے لباس کیا کہ میاں بیوی ایک لباس ہی تو ہیں۔ میں تمہیں ذکر پہنچاتا رہا، تم سہتی رہی، بلکہ چند ایک بے وقوفیاں کر کے خود کو مزید میری نظروں میں گرا لیا۔ پاگل لڑکی، مجھے ایک بار کلیئر تو کرتی، میری غلط فہمی دور کرتی، مگر تم نے ضد و جنون میں ہمارا رشتہ داؤ پر لگا دیا۔ میں نے جو کیا سو کیا، تم نے بھی کسر نہیں چھوڑی ہمارے رشتے کو انجام تک پہنچانے کے لیے۔ وہ شدت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے گزرے وقت کے ضیاء کا احساس دلانے لگا۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ تو اور کیا کرتی؟ میں نے ہر بار بتانے کی کوشش کی، مگر تم نے میری ایک بات نہیں سنی۔ شوہر ہو کر تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ وہ ستارہ جہاں ہمارے درمیان تیسری عورت کی بات کا آنکھ بند کر کے یقین کر لیا۔ میری امی بھی آپ دونوں کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ مجھ میں ایک جنون سوار تھا کہ اگر تم مجھے ایسا سمجھتے ہو تو میں ایسا بن کر دکھاؤں گی۔ کیا خبر تھی کہ خود کا ہی نقصان کر رہی ہوں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے آنکھیں میچ گئی۔ آنسو سرخ آرزو پر بہتے چلے گئے۔ تم نے جو بے وقوفیاں کرنی تھیں کر لیں، مزید میں تمہیں کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، اور وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہیں آئے گا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر پر یقین لہجے میں بولا تو مزینہ پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ تم مجھے چھوڑو گے نہیں؟ مطلب ہم ایک ساتھ ہیپی لائف گزاریں گے اپنے بچوں کے ساتھ؟ وہ حسرت آمیز لہجے میں بولی تو خرم کے دل پر گھونسا پڑا۔ وہ کیسے اس سے بے پرواہ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی حسرتیں ہی رہ گئی تھیں، مگر اب نہیں۔ ہاں، ہم ایک ساتھ رہیں گے اپنے ڈھیر سارے بچوں کے ساتھ۔ اس کے رخساروں پر پھول کھلاتے وہ شرارت سے بولا تو مزینہ جھیپ گئی۔ بچے صرف دو ہی اچھے۔ وہ سرخ پڑ کر مسکراہٹ روک گئی اور رم بھی ہنس پڑا۔ ارے ابھی سے پابندی، یہ تو ظلم ہے۔ مزینہ کو خود میں سموئے وہ بولا تو مزینہ سسک اٹھی۔ مزینہ میری جان، اسٹاپ کرائنگ۔ اس طرح رو کر اپنی صحت خراب مت کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر لحاف درست کرتے وہ اس کے آنسو پوروں پر چن کر گویا ہوا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے میں زور زور سے روؤں۔ وہ سوں سوں کرتی بولی تو اس کی عجیب منطق پر خرم نے اسے گھورا۔ خوشی میں تم رونے کے بجائے ہنس بھی سکتی ہو، خوشی میں انسان پیار بھی تو کر سکتا ہے۔ اسے دیکھ کر معنی خیزی سے کہتا وہ اس پر جھکا تو مزینہ نے اسے گردن میں باہیں ڈال لی۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگ گیا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ خرم اور مزینہ کے بیچ شکر ہے کہ اب غلط فہمیوں کی دیوار ہٹ گئی۔
کیا لگتا ہے آپ کو آگے کہ خرم اپنے کہے پہ قائم رہے گا یا پھر ان کے درمیان کوئی آئے گی نئی غلط فہمی؟ جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ. ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.